قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر نفرت پھیلاؤ گے تو تمہاری تمام تر عبادات کے باوجود بھی، تمام تر تمہاری ریاضت کے باوجود بھی، تمام تر تمہاری محنت کے باوجود بھی، تقریروں کے باوجود بھی، قیامت والے دن تمہیں ان میں کھڑا کیا جائے گا جن کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم اپنی، یعنی ہمارا مسلک اہل سنت ہے، ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے، ہم اس کی وضاحت کریں گے، ہم اس کی جو ہے نا اس کا لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور اس پر پابندی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو احباب گرامی یہ ہے طریقہ کار، اور یہ بات جو ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، بات سے اختلاف ہے، اس بات سے ہمیں اختلاف ہے۔ احباب گرامی قدر، اس کو ایک علمی اختلافات کے حوالے سے، لیکن نفرت پھیلانا، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، ہم ہیں، ہمارے آپس میں بڑے اختلافات ہیں، لیکن کوشش کریں کہ مذہب کے نام پہ نفرت نہ پھیلائے، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت نہ پھیلائی جائے۔ یہاں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا انما امرہم الی اللہ، اے محبوب اس کا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب وہ جانے اور میں جاؤں۔ یہ سخت مرحلہ آ گیا، جتنا عقیدہ تم وچوں نکل، تم وچوں سیڑتے ہو، تیرے ہی حیا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تیرا امتی ہے، میں نے اس کا حیا کیا، اب یہ اتنا کبھی عمل ہے کہ میں نے آپ کی نسبت سے کاٹ دی ہے، اب میں اور یہ ڈائریکٹ ہیں، اب اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ تو احباب گرامی قدر، ویسے بھی ایک حدیث پاک ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب الدنیا میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ جو حافظ قرآن ہوں گے اور عالم دین ہوں گے، ان کو اللہ پاک کسی وجہ سے جہنم میں بھیج دے گا، کسی وجہ سے، ان کی اس قرآن کریم کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، مالک بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ اچھا، جب ان کو جہنم میں بھیجے گا تو اللہ ان کے دل سے نبی پاک سرکار کا نام نکال دے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ محمد نام کا بھی کوئی ایک شخصیت ہے کہ نہیں، اس قدر، یعنی یہ حالت کر کے اللہ ان کو جہنم میں بھیجے گا، وہ جہنم میں رہیں گے، جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جب ان پر رحم آئے گا، چونکہ تھے تو ایمان والے، رحم آئے گا، ان کو نکالنا چاہے گا اللہ رب العالمین، تو اللہ جبریل کو بھیجے گا ان کے پاس، اور جبریل ان کو کہے گا یاد کرو، تم کہتے نہیں ہوتے تھے محمد ہمارے رسول ہے۔ جبریل ان کو یاد کروائے گا، جب وہ پھر جبریل کے یاد کروانے سے کہیں گے ہاں محمد ہمارے رسول ہیں، تو وہ جہنم میں جب ذکر محمد کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا اب ان کو نکال کے باہر لے آئے۔ پتہ چلا کہ جہنم میں وہ بندہ جائے گا جس کے دل میں محمد نہیں ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب دلوں سے محمد عربی کی محبت کو نکال دیا جائے، ذکر رسالت مآب کو نکال دیا جائے، محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جلایا جائے۔ اور اگر جہنم میں بھی کسی کے دل میں محمد عربی کا نام آ جائے، اللہ فرماتا ہے اب تو جہنم کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تیرے دل میں اب ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر رسالت مآب ہے، اب تجھے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آگئی؟ یہ شان مصطفیٰ کریم ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر، ہم نے دو باتیں ابھی تک جو میں نے گفتگو میں کی ہیں وہ یہ سیکھنی ہے کہ رسول اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے۔ اگر تعلق ٹوٹ گیا میرے مصطفیٰ کریم سے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور اگر تعلق قائم رہا، اس کی حیا اتنی ہے کہ میرا مالک قبر میں بھی حیا کرے گا، حشر میں بھی حیا کرے گا۔ اور یہ جو کبھی عمل ہے نفرتیں پھیلانا، تفرقہ کرنا، فرقہ پرستی کرنا، یہ رسول اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے، اس سے میرے مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ثم ينبئكم بما كانوا يفعلون، پھر جو ہے وہ تمہیں بتائے گا اللہ رب العالمین، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کریم
رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔